السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکا تاجدار مدینہ، خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے چلے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمتا للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات اقدس کا یہ عظیم الشان مہینہ جس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، یہ مہینہ بڑا عظمتوں والا، بڑا رفعتوں والا مہینہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر جیسے ہی یہ مبارک مہینے کی آمد ہوتی ہے اور اس مہینے کی 12 تاریخ آتی ہے تو سارے اللہ کے بندے جھومنا شروع کر دیتے ہیں، عشق و محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ان کے لیے سب سے بڑا عمل بن جاتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ تم میں سے وہ شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا احب الیہ من والدہ، کہ اس کے پاس اس کے باپ سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے۔ وولدہ، پھر فرمایا گیا کہ باپ کی محبت سے زیادہ کبھی انسانوں کے اندر اولاد کی محبت بھی آ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، الفت اور محبت میں اضافہ کرنے کے لیے، عشق نبی میں اور مضبوطی حاصل کرنے کے لیے فرمایا گیا اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا پڑے۔ من والدہ وولدہ، پھر فرمایا گیا کہ انسانوں کی محبت بھی دل کے اندر بیٹھتی ہے، تو اس محبت کو بھی یہاں پر آشکار کر دیا گیا، اس محبت کو بھی یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ ایک تو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، دوسری چیز اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور تیسری چیز کبھی کبھی ہمارے تعلقات کبھی اپنے رشتہ داروں سے جڑ جاتے ہیں، ان سے بھی ہم محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا والناس اجمعین، کہ سارے لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ایمان کامل حاصل ہو۔ اب ہم اپنا جائزہ لیتے چلیں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر عشق نبی کتنا جو ہے ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔
ہم کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عشق و محبت کا جو معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جڑا ہوا ہے اس کی عظمت بتانا ہے، اس کی عظمت سمجھانا ہے، اور دلوں کو اس طریقے سے جو ہے بات سامنے رکھنا ہے کہ دل کی نہیں مانیں گے بلکہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان۔ ہمارا دل بہت سی چیزوں پہ ابھارنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے ابھارتا ہے کہ ہمارا دل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں دھڑکتا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دل اگر دھڑکتے ہیں تو پھر دیکھ لینا ایمان کامل کی چاشنی ملنا شروع ہو جائے گی، آقا علیہ السلام سے رشتہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، مسجدوں میں آنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا آسان ہو جائے گا، ذکر اللہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ذکر نبی کرتے رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور دنیا و ما فیہا سے کٹ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑ۔ یہ عید، یہ جتنی بھی چیزیں، یہ میلاد کے عنوان سے جو جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک دن کی تاریخ کی محبت اللہ کو منظور نہیں، ایک دن کی محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، محبت کا دعویٰ تو 12 مہینے اپنے دلوں میں رکھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہر مہینے کے ہر دن کے اندر، ہر دن نہیں بلکہ ہر گھنٹے میں ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے، تب کہیں جا کر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور الفت آئے۔ ہمارے نبی کے اخلاق عظیمہ کیسے ہیں؟ آج ہمارے بچوں کا کیریکٹر کیسا ہے؟ ہمارے بچے آج کل کسی کو آئیڈیل بنا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی شو بز والا ہوتا ہے، کوئی جو ہے الگ الگ جو ہے انڈسٹری والا ہوتا ہے، کوئی جو ہے فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں۔ دنیا کے اندر کتنے ہی لوگوں کو ہمارے بچے اپنا آئیڈیل بنا، وہ جیسا ہیئر اسٹائل کرتا ہے ہمارے بچے ویسا ہی ہیئر اسٹائل بناتے، وہ جیسے پھٹے کپڑے پہنتا ہے ہمارا بچہ ویسے ہی پھٹے کپڑے پہننا بڑا محبوب ترین عمل سمجھ رہا، اور وہ جس طریقے سے چلتا ہے ویسا چلنا ہمارے بچے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جیسے بات کرتا ہے ویسا بات کرنا ہمارے بچے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جیسی ایکٹنگ کرتا ہے ہمارے بچے گھروں میں ویسی ایکٹنگ کرنے والے ہو گئے۔ تو قرآن کہہ رہا، حدیث مبارک کے اندر یہ بات آتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، کسی کی پیروی شروع کر دیتا ہے، کسی کی تائید کرنا شروع کر دیتا ہے، تو فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ فرما دیتے۔ اللہ، آج ہمارے بچے جس کو چاہ کر، جس کے اوپر مر مٹ کر، کوئی اگر بڑا جو ہے اداکار آ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اس کی جو ہے منت سماجت کرتے ہیں، اس کے ساتھ فوٹو لینے کی فکر کرتے ہیں، یہ ساری فکر ہمارے نوجوانوں میں ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان کیسے نوجوان ہیں؟ کیا ہمارے نوجوانوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے حالات نہیں ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہمارے بچوں کو نہیں دیکھ رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی مبارک کیسی گزری تھی، آقا علیہ السلام کی مکے کی زندگی کیسے تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مکے کو سب سے عظیم الشان مرکز جس کو بنایا تھا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام و مرتبہ بنایا ہے، پھر فرمایا گیا کہ یہ ایسا عظیم الشان مکہ جس کو چھوڑنے پر اللہ کے نبی کو مجبور کر دیا گیا۔ کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب مکے سے جا رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، مدینہ المنورہ کے لیے سفر شروع کر دیے تھے، میرے محترم بزرگوں و دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے بارڈر پہ چلے گئے، شہر کے کنارے پہ چلے گئے، تو آپ مڑ مڑ کر مکے کو دیکھ رہے تھے، کعبے کو دیکھ رہے تھے،
کعبے کو دیکھ دیکھ کر اللہ کے سامنے عرض کر رہے تھے یا اللہ یہ کعبہ تو میرا سب سے محبوب ترین عبادت گاہ تھا، آج یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں، کل یا اللہ تو مجھے ہے بڑے عالی شان انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا میرے محبوب آپ غمگین نہ ہونا، اس لیے نہ ہونا کہ آپ کو اسی مکے کے اندر پھر عالی شان طریقے سے میں داخلہ دلوا، 10 سالہ زندگی، مختصر سی زندگی، اللہ کے نبی اس مکے کو، اس خانہ کعبہ کو اپنا محبوب ترین جو ہے عمل، اپنا محبوب بنایا کرتے تھے، روزانہ خانہ کعبہ کو دیکھنا آپ کے لیے پسندیدہ عمل ہوا کرتا تھا، آج اسی مکے سے اللہ کے نبی کو نکالا جائے تو وہ وقت یاد کرنا ہے کہ نبی نے کیسے جو ہے تکلیفوں کو اٹھایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پریشانیاں اٹھائی، کس کے خاطر اٹھائی، ہمارے لیے، ہمارے آبا و اجداد کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ کے نبی نے پریشانیاں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ نہیں سویا، کیوں؟ اس لیے کہ ہر رات میں ہماری فکر ہوتی تھی، ہر رات میں امت کی فکر ہوا کرتی تھی، ہر رات میں امت کو جنت میں لے جانے اور جہنم سے بچانے کی فکر ہوا کرتی تھی، ہر رات میں اللہ سے مانگا کرتے تھے، ہر رات میں اپنی امت کی خیرخواہی کی والی دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں کے حالات پڑھنا چاہیے، کیسے حالات اس وقت پیش آئے، کیسے کیسے جو ہے تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے۔ حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے کہ من خاف باللہ فقد یخاف احد من آذن للہ فقد آذن، فرمایا گیا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین اسلام کی محنتوں کے اندر، دین اسلام کی خدمت کے اندر جتنی تکلیف اللہ کے نبی نے اٹھائی، شاید ہی کوئی نبی ایسی تکلیف اٹھائے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے طائف کا سفر ہمیں یاد نہیں، ہم بھول گئے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا۔ غزوات کے اندر دندان مبارک شہید ہو گئے، حضرت اویس قرنی قرن میں کتنے ہزار کلومیٹر دور آپ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اطلاع ملی کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوے کے اندر دندان مبارک، دانت مبارک سامنے کے شہید ہو گئے، گر گئے، ٹوٹ گئے، رہا نہ گیا حضرت اویس قرنی کو۔ جیسے ہی خبر ان کو ملی فوراً ایک پتھر لیتے ہیں، اپنے منہ پہ، اپنے جو ہے دانتوں پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ دانت گر جاتے ہیں اور منہ جو ہے لہولہان ہو جاتا ہے، داڑھی سے جو ہے خون کے قطرے نیچے گر رہے ہیں۔ پوچھا گیا اویس اپنے آپ کو اتنی جو ہے تکلیف میں کیوں ڈالتے ہو؟ تو حضرت اویس قرنی کی محبت کا اندازہ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم ہے، وہاں اللہ کے نبی کے دندان مبارک منہ سے گر گئے اور اویس قرنی کے منہ میں دندان ہو، دانت ہو، مجھے یہ پسند نہیں اور یہ محبت کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے محبت اور الفت کا معاملہ پوری دنیا کے سامنے سبق پیش کیا۔ اللہ کے نبی کے پاس خط آیا کہ اویس قرنی آپ سے ملنا چاہ رہا ہے یا رسول اللہ، آپ کے دست مبارک میں ایمان لانا چاہ رہا ہے، اور محبت کا جو ہے نہ جانے کیسا علاوہ آپ کے دل کے اندر پک رہا تھا، اس پورے علاوے کو لے کر آپ جو ہے آنا چاہ رہے تھے۔ ایک چیز آپ کے لیے حائل ہو رہی تھی، وہ تھی آپ کی بوڑھی ماں۔ آپ نے لکھا خط میں کہ مجھے اپنی ماں کی خاطر تھوڑا سا رکنا پڑ رہا ہے، ورنہ یا رسول اللہ میں فوراً آپ کی بارگاہ میں آنا چاہ۔ یہ قرن کے جنگلوں سے، وہاں کے بڑے بڑے علاقوں سے اتنی بڑی دور سفر کرنا کس لیے حضرت اویس قرنی کو جو ہے اجاگر کیا؟ کس نے حضرت اویس قرنی کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ آپ پیدل سفر کر دیں؟ آپ کے پاس سواری بھی نہیں، لیکن ان کے دل کے اندر شوق تھا، ان کے دل کے اندر عشق و محبت تھی، ان کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چومنا تھا، آقا علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ جو محبت ان کے دل کے اندر پر جو ہے پیدا ہو گئی تھی، وہ محبت کے ذریعے سے آنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خط کا جواب فرمایا، اویس تم آ تو سکتے ہو لیکن تمہارے لیے اوپر لازم ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرتے رہا۔ اللہ کتنی بڑی بات کہے گی،
آج ہمارے نوجوان بچے اپنے ماں باپ کو، بہت سے بچے جو باہر ابراڈ میں رہتے ہیں، یو ایس اے میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، آج ہم نے جو ہے کبھی کبھی ان کے ماں باپ کی فکر کرنے کے لیے ہم گھر چلے گئے تو گھر میں نظر نہیں آئے، پوچھا گیا کہاں ہے تو کہا گیا کہ 5 سال سے بچے ان کو دیکھنے تک جو ہے اپنے ملک کے اندر نہیں آئے۔ کیا فائدہ ہے ایسی جو ہے دولت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوئے ماں کی خدمت کرتے رہنا، اس سے بڑا اجر تم کو اللہ عطا فرمائے۔ تو دیکھا گیا کہ کہاں ہیں ان کے والدین؟ اولڈ ایج ہوم میں جو ہے اپنے بچے اپنے والدین کو جو ہے وہاں پر رکھ کر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ، یہ اولڈ ایج ہوم کہاں سے آیا؟ اسلام کے خلاف جب اعمال شروع ہو جائیں گے تو ماں باپ کی عظمت بھی ختم ہو جائے گی، رشتہ داروں کی عظمت ختم ہو جائے گی، بھائی بہنوں کی عظمت اور محبت دل سے نکل جائے گی۔ جب دنیا و مافیا کو سب کچھ سمجھ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظاہری دنیا میں مال و دولت سے تو ضرور جو ہے اللہ جو ہے نواز دے گا، لیکن آخرت کی زندگی برباد ہو جائے۔ آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ؟ اللہ جب پوچھنے پر آ جائے گا، ایک ایک جو ہے آنے کا ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور فرمایا گیا کہ جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو جب فرشتے لائن میں ٹھہراتے ہیں اور انتظار کرواتے ہیں، اللہ کی طرف سے غیبی ندا آتی ہے، فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، تم اس کو جو ہے لائن میں مت ٹھہراؤ، بازو سے جنت میں پہنچا۔ اللہ کتنی بڑی بات! اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، دعا اپنی زبان سے کرتے رہنا چاہیے، اللہ جب میرا حساب ہوگا تو آسان حساب فرما۔ آسان حساب کے معنی کیا ہے؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جانا، یہی آسان حساب۔ تو فرمایا آ گیا، حضرت اویس قرنی کو روکا گیا۔ آج ہمارے نوجوان بچے اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کتنی اطاعت کر رہے ہیں، کتنی خدمت گزاری کر رہے ہیں، کتنی ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، کتنا ان کے جو ہے اہتمام کر رہے ہیں، کتنی ان کی خدمت کر رہے ہیں، کتنی ان کی جو ہے اطاعت اور جو ہے فرما برداری کر رہے ہیں۔ یہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچنا، اور آپ اور اللہ دونوں کا تعلق لگا ہوا ہے۔ ہم کسی کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کیا ہے، وہ کتنے کمال کا ہے، یہ میں نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے بندے کے دونوں کے بیچ میں تعلق رہے۔ ہم کتنے گناہگار ہیں یہ ہم کو اور ہمارے رب کو معلوم۔ سامنے والے کچھ بھی بڑے علامہ، کچھ بھی بڑے مفتی صاحب کچھ بھی کہہ دیں گے، لیکن انسان کو خود اپنے جو ہے حالات کے باخبر ہے، انسان کو خود معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہے، وہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں بڑا جو ہے مقرب ہے، وہ اللہ اور اللہ کا بندہ ہی جان سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ ٹھہر کر دعائیں کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، لیکن ایک بندے کے عوض میں بارش کو روک دی گئی۔ اب وہ بندے کا نام تو نہیں آیا، اللہ کی طرف سے ندائی، موسیٰ تمہاری مجلس میں تمہاری محفل میں ایک بندہ ہے، اس کو محفل سے نکال دو، میں بارش برسا دوں۔ اللہ پوچھا گیا اس کی وجہ سے کیوں روکی گئی؟ کہا گیا وہی تو ہے جو سب سے بڑا بدبخت ہے، وہی تو ہے جو سب سے بڑا گناہگار ہے، وہی تو ہے جس کی وجہ سے بارشیں روک دی گئی، اور وہی تو ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیا۔ اگر وہ محفل سے ہٹ جائے گا آسمانوں سے بارشیں نازل کر دی جائے۔ اب ساری محفل میں اعلان ہو گیا، جب اعلان ہو گیا تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کون ایسا بندہ ہوگا کہ اتنے لوگوں میں اگر میں کہہ دوں کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے جس کی وجہ سے یہ کام خراب ہو رہا ہے وہ ہٹ جائے، نام نہیں لیا جا رہا، بس صرف بندہ کہا جا رہا ہے، تو بھلا بتلائیے کون محفل سے نکلے گا؟ کون اپنے آپ کو رسوا کرائے گا؟ کون اپنے آپ کی بے عزتی کرائے گا؟ اور کون یہ لوگوں کے سامنے بتانا شروع کر دے گا کہ ہاں دیکھو دیکھو میں ہوں، میری وجہ سے یہ کام رک رہا ہے؟ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو بندہ تھا گناہگار، اب وہ دنیا سے ہٹ گیا، اللہ سے لو لگا لیا، اللہ سے اپنی جو ہے محبت اور الفت کا معاملہ جوڑ لیا، اللہ سے باتیں کر رہا، یا اللہ دنیا میں نامراد ہو جاؤں گا، دنیا میں بے عزت کر دیا جاؤں گا، یا اللہ دنیا کے اندر میں رسوا ہو جاؤں گا، مجھے رسوائی سے بچانا، بے عزتی سے بچانا، یا اللہ میں نے زندگی میں جو کچھ بھی گناہ کیے تھے مولا تجھے حاضر ناظر جان کے میں توبہ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، لوگوں کے اندر موجود ہے لیکن لوگوں میں موجود نہیں ہوئے تو اللہ سے رجوع اللہ ہوا۔
اللہ سے جڑا ہوا ہے, اللہ سے جو ہے ہم کلام ہو رہا ہے. اچانک جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزر گیا, آسمانوں سے بارشیں نازل ہونا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے, بات کرتے تھے, ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے, یا اللہ ابھی کسی کی وجہ سے آپ نے کہا کہ بارش کو روک رہا ہوں, اور پھر آپ نے بارش کو نازل کر دیا, آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کی طرف سے ندا آئی, یا اللہ یہ ہے موسیٰ, جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو بھی نازل کر دیا, میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, میں نے اس کے سارے خطاؤں کو درگزر کر دیا, بس اسی کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل کر دیا. تو فرمایا گیا یا اللہ کم سے کم اس کا نام تو بتا دیجئے تاکہ ہم اس سے ملے. فرمایا گیا وہ دنیا کے اندر پردے میں رہنا چاہتا تھا, میں بھی پردے میں ہوں, میرا بندہ بھی پردے میں رہے گا. اب میں اسے لوگوں کے سامنے بتاؤں گا تو سارے لوگ جان لیں گے کہ یہ گناہگار تھا, پھر اس کی وجہ سے بارش ہو گئی. موسیٰ پردے میں رہنے والی بات کو پردے میں رہنے دو, تمہیں غرض تھی بارش سے, بس بارش لے لو اور جو ہے اپنے قوم کو لے کر چلے. تو یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں ہمارے دلوں کے, ہمارا دل کیسے مطمئن ہے, کن چیزوں سے مطمئن ہے, ہمارا یقین کہاں تک ہے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. جب خانہ کعبہ میں دوبارہ جو ہے فتح مکہ جب ہو رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے. حضرت طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے, مکے کے دونوں طرف جب انٹری ہو رہی تھی, جب اندر تشریف لا رہے تھے مکے کی سرزمین میں, دونوں طرف سے پورے لوگ قطار لگا کے ٹھہرے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکڑ کے نہ لوگوں کو دیکھ کر, بس آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے اونٹ پہ تشریف لا رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اور مکے کے وہ کفار و مشرکین کانپ رہے ہیں, لرز رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ ہے. ملحمہ کے معنی کیا ہے؟ خون گوشت بہانا, لوگوں کا قتل کرنا, اس کے معنی یہ آتے ہیں. اور صحابہ سے پوچھا گیا کہ بتلاؤ آج کیا ہے, تو لوگ کہنا شروع کر رہے تھے کہ آج کا دن تو جو ہے خون ریزی کا دن ہوگا شاید. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان غالب آ گئے, مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہو گیا, مسلمان اب پاور کے اندر آ گئے. تو کفار و مشرکین سب کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہم کو چوراہوں پر جو ہے لٹکایا جائے گا, سولی دے دی جائے گی, گردنیں نکال دی جائے گی, ہمارا خون بہایا جائے گا. آج پورے مکے کی سرزمین میں ہمارے خون نظر آئے گا. یہ ان کی سوچ تھی, یہ ان کی فکر تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچ رہے تھے, آپ خانہ کعبہ کی سیڑھی پہ قدم رکھا, قدم مبارک رکھنے کے بعد اعلان فرما رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, یعنی آج ملحمہ یعنی خون اور گوشت بہانے کا, قتل کرنے کا دن نہیں ہے, بلکہ آپ نے تو فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کرنے والا دن. اللہ کے نبی کی شان دیکھیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت دیکھیے, آپ کو کس طریقے سے آپ کی قوم کو کتنا ستایا گیا, کیسے کیسے آپ کے لوگوں کے جو ہے گھر بار لوٹے گئے, مال و دولت ان کا چھین لیا گیا, ہر چیز سے ان کو بے دخل کر دیا گیا, ہر عہدے سے ان کو جو ہے بیکار کر دیا گیا. آج پھر وہ شان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ جس دن ہو رہا تھا, اس دن اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہو رہے ہیں, سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں. وہاں پر حضرت طلحہ بن عثمان کانپ رہے, آپ کے ہاتھوں میں خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چابیوں کو لیتے ہیں, خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں, کھول کے اندر تشریف لے جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے, رحم ہے, تو نے ایسا عظیم الشان کعبہ جو مجھ سے 10 سال تک میں اس کی جدائی میں روتا رہا, پھر تو نے مجھے عطا فرمایا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, جب خانہ کعبہ میں آپ 2 رکعت جو ہے شکرانہ پڑھ لیے, پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, دعا کرنے کے بعد پھر واپس آئے اور پھر جو ہے خانہ کعبہ کے دروازے کو قفل ڈال دیا, پھر چابی آپ کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے, رکھی ہوئی ہے, آپ چابی کو پکڑے ہوئے ہیں. اب صحابہ خوشی کے عالم میں مبتلا, صحابہ خوشی کے عالم میں ہے کہ ہر صحابی اس بات کے انتظار میں ہے کہ اللہ کے نبی چابی کس کو دیتے ہیں, کس کو دے رہے ہوں گے. حضرت عثمان غنی بھی ہے, حضرت عمر بن خطاب بھی ہے, حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے,
اور حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں, جو حضرت صہیب رومی ہے, نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں موجود ہیں, اور سب انتظار میں ہیں کہ یہ خوش نصیبی خانہ کعبہ کی چابی جس کے ہاتھوں میں آ جائے تو فرمایا گیا اس سے بڑا خوش نصیب آج کا دن کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, اور سارے لوگوں کے چہرے پڑ رہے ہیں, اور سارے اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں, چہرے انور کا دیدار کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ایک عجیب نورانی کیفیت وہاں سے نکل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عثمان کو بلایا, جاؤ طلحہ بن عثمان کو لاؤ. حضرت طلحہ بن عثمان نیچے اتر گئے تھے, ان کو معلوم تھا کہ اب یہ چابی ایک مرتبہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو اب پھر کبھی قیامت تک ان کو نہیں مل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو ابھی ایمان نہیں لائے تھے. وہ اپنا محاسبہ کر رہے تھے کہ مجھے کیا سزا دی جائے گی, مجھے کیا جو ہے سولی پہ لٹکایا جائے گا, مجھے کہاں قتل کیا جائے گا. ایسے عالم میں آپ جو ہے سوچ و فکر میں تھے. حکم دیا گیا, اعلان کیا گیا, طلحہ بن عثمان کو بلایا جائے. حضرت طلحہ کو بلایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا کر کھڑا کر دیا گیا. وہ کانپ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے اپنی زبان ہلا نہیں پا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا طلحہ ہاتھ آگے بڑھاؤ. حضرت طلحہ ہاتھ آگے بڑھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چابی کے گچھے کو ان کے ہاتھوں میں رکھ دیا. اللہ, وہ عظیم الشان خانہ کعبہ اور اس کعبے کی دروازہ اور دروازے کے قفل کی چابی جو حضرت طلحہ بن عثمان کے ہاتھ میں رکھ دی تو ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا کہ ہائے میرے ہاتھ میں یہ کیا چیز آ گئی. میرے محترم بزرگوں دوستوں, اللہ کے نبی نے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو, طلحہ بن عثمان پہلے بھی اس خانہ کعبہ کی چابی کے حقدار تھے اور قیامت تک انہی کے خاندان میں یہ چابی رہے گی. اگر کوئی ظلم اور جبر کے ساتھ قیامت سے پہلے تک بھی اگر ان کے پاس سے چابی چھیننا شروع کر دے گا, وہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مظلوم کہلائے, سب سے زیادہ ظالم کہلائے. اللہ, جیسے یہ سننا تھا حضرت طلحہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. جب آپ ہاتھوں میں چابی تو عطا فرما دیے تھے تو ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے. اسی وقت حضرت طلحہ بن عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لے کر آئے, ہاتھ چوم لیے اور لوگوں کے اندر ایک جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ اخلاق حسنہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے دلوں میں تھوڑی سی کسی اپنے بھائی کے ساتھ تھوڑی سی رنجش ہو جاتی ہے, تھوڑی سی ہماری جو ہے باتوں میں نوک جھوک ہو جاتی ہے, تھوڑی سی ان کے ساتھ دشمنی, پھر دشمنی کے ساتھ غداری, پھر اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہی ہیں. ہم وہ اخلاق کیوں بھول گئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے وقت بھی جو ہے صحابہ کو قتل نہیں فرمایا, صحابہ کے ساتھ الفت اور محبت کا پیغام دیا. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا معمول ہو گیا, جو فلاں کے پاس ٹھہر گیا وہ معمول ہو گیا. یہ ہماری عظمت ہے, یہ اسلام کی عظمت ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں, آج یہی اسلام اور یہی آج ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا ماحول, ایک ایسی چیز, ایک ایسا بل ہمارے درمیان میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوک سبھا میں, راجیہ سبھا کے اندر جب اس کو نکارا گیا, ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا. وہ کمیٹی اب سارے یعنی جتنے ہماری اس مسجد میں ہیں, اس مسجد سے ہٹ کے ہمارے جو محلات ہیں, محلوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اتنے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, سووں کی تعداد میں. ہر ایک کا جی میل آئی ڈی ہے, سب کے پاس ہے الحمدللہ. لیکن یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کن کن لوگوں نے, جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو کیو آر کوڈ ہمارے سامنے پیش کیا تھا, کتنے لوگوں نے اس کے اوپر میل کیا ہے. آج یہ دیکھیے, ایک بات آپ ذہن میں رکھیے, ابھی بھی میں یہ ہماری یہ جو آج کا جو دن ہے, آج کی جو تاریخ ہے, 12 بجے تک ہمارے پاس آج کا پورا دن الحمدللہ ابھی بھی موجود ہے. جتنے لوگ وقف ترمیمی بل کے خلاف, یہ جو غیر دستوری ہے, غیر جمہوری ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف اور وقف پراپرٹی کو چھیننے کی ناپاک سازش ہے اور ہمارے قبرستانوں کی زمینوں کو ختم کرنے کی ناپاک سازش ہے, ہمارے مساجد کی زمینوں کو ختم کرنے کی ناپاک سازش ہے. یہاں تک میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اب جتنے ہمارے جو الگ سے پراپرٹیز وقف بورڈ کے تحت آئے ہیں, حکومت کبھی بھی ان پراپرٹیوں کو اپنے قبضے میں لے سکتی ہے, کلکٹر کو اس کے جو ہے اختیارات دینا چاہتی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں, جس طرح سے ہم اگر کسی چیز کو
وقف کر دیتے ہیں للہ کے لیے، اللہ کے لیے، تو فرمایا گیا اس زمین کے نیچے تک کی زمین بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، اس زمین اور آسمان کے درمیان میں جو چیز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، آسمانوں تک جو اس کا بیچ میں سایہ ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ وقف کی زمینوں کے اوپر کیوں جو ہے سازش رچا؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو زمین اگر کسی کے پاس ہے تو وہ جو ہے ڈیفنس والوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ زمین اگر کسی کے پاس ہے وہ ریلوے، سینٹرل ریلوے والوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ زمین جس کے پاس ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس ہے۔ یہاں تو اسلام کے جیالوں نے، اسلام کے ماننے والوں نے، اسلام کی محبت دل کے اندر رکھنے والوں نے اپنی اپنی زمینوں کو اگر اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اس کے اوپر وقف بورڈ بنایا اور بنا کر اس وقف بورڈ کو بنا کر اس کی جو ہے صرف خاطرداری کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کے ذریعے سے غیر جو ہے مستحق جس کے ذریعے سے ہمارے جو مستحق لوگ ہیں، ہمارے جو غریب اور جو ہے نادار لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے رہائش کا مقام مل جائے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ ذرائع آمدنی کا ذریعہ مل جائے، اس لیے ہمارے کچھ اللہ والوں نے، اللہ کے بندوں نے یہ زمین اللہ کے لیے وقف کر دی۔ بھائی آپ کو کیا جو ہے اس سے چبھ رہا ہے؟ حکومت کو اس سے کیا جو ہے خلل اندازی؟ ان کا صحیح اندازہ یہی ہم کو مل رہا ہے کہ اب وہ چاہتی ہے ہمارے پورے ملک کے اندر جو ہے بعض جو ہے آنکڑوں کے حساب سے 7 لاکھ ایکڑ، بعض آنکڑوں کے ذریعے سے 9 لاکھ ایکڑ، اور یہاں تک جو ہے یہ بھی ہمارے پاس بات آئی ہے کہ 11 لاکھ ایکڑ زمین جو ہمارے ملک کے اندر جو وقف للہ تعالی، جو وقف بورڈ کے حوالے اور اللہ والوں کے ذریعے سے ان کو حوالے کر دی گئی تھی، اب اس زمین کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو حکومت اپنے انڈر میں کر لینا چاہتی، اسی لیے اس کے اندر امینڈمنٹ کیا جا رہا ہے۔ وقف بورڈ کو پھر امینڈمنٹ کیا جائے گا، اس کے اندر 40 سے 41 نکات لا کے رکھ دیے گئے الگ الگ طریقے سے، جس طرح ہمارے سامنے بابری مسجد کا حال کیا ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے جو ہے اس کو اپنے انڈر میں لیتے ہوئے وہاں پر کیا عالم کر دیے تھے۔ اب ایسے ہی گیان واپی مسجد ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے دوسری مسجدیں ہیں جو بڑے بڑے کورٹوں کے اندر اس کے کیسز چل رہے ہیں۔ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم کو اپنی قبر کے لیے جگہ ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے، ہم کو اپنی قبرستانوں کے لیے جگہ ملنا بھی مشکل ہو جائے۔ اسی لیے سب کی ذمہ داری ہے، آج رات 12 بجے تک ہمارے پاس وقت ہے، مسجد کے باہر بڑے بڑے پوسٹر اور جو ہے پلروں کے پاس جو ہے بار کوڈ لگا دیا گیا، QR کوڈ لگا دیا گیا۔ سب سے میری یہ اپیل ہے، سب سے میری گزارش ہے، آپ یہاں مسجد سے اس وقت تک باہر اپنے گھر نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ جو ہے وہاں پر ای میل مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھیجیں، پھر اپنے گھر یہ جو ہے بار کوڈ کے ذریعے سے ای میل بھیجنا ہے، بھیجنے کے بعد گھر جانا ہے، گھر میں بھی جو ہے اگر ہمارے پاس دوسرے جی میل آئی ڈیز ہے، ہمارے گھر کی خواتین کے بھی اگر بنی ہوئی ہے، آپ ان کے ذریعے سے بھی وہ جو ہے میل بھیجوائیں۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہ وقت دور نہیں ہے، اگر ہم ایسے ہی جو ہے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہمارے پاس 3 طلاق کا بل بھی پاس ہو گیا، ہمارے پاس الگ الگ طریقے سے نئے نئے بل پاس کر دیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم کو اللہ کی ذات پہ امید ہے، الحمدللہ ابھی تک جو ہے کل 2 دن پہلے تک 1 کروڑ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج الحمدللہ 1 کروڑ 70 لاکھ جو ہے 100 کروڑ کے اوپر جو ہے ہمارے جو ہے بہت سے زیادہ بھائیوں نے 1 کروڑ سے اوپر جو ہے بہت سارے ہمارے بھائیوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے پورے ملک کے اندر 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں، جب ریشیو دیکھا جائے گا تو کیا ریشیو نکل رہا؟ 1 کروڑ کوئی بات ہے، 2 کروڑ کوئی بات ہے؟ ہم کو اگر کہا جائے کہ بھائی آپ اگر یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کے اوپر 100 روپے ملیں گے، 1000 روپے ملیں گے، تو ہمارا پورا طبقہ، ہمارا نوجوان طبقہ اس میں لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے کچھ چیزیں مل رہی ہے۔ لیکن ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اگر ہم میل نہیں کریں گے، اگر ہم میسج نہیں بھیجیں گے، ہم اس کی مخالفت میں اپنا جو ہے میسج حکومت تک نہیں بھیجیں گے، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ بل پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا عالم ہوگا، اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ سوچیں، فکر کریں، غور کریں کہ آخر یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔
ہماری سستی کاہلی کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ صرف میل کر کے بات ختم ہونے والی نہیں ہے، پھر یہ جو ہے راجیہ سبھا میں، لوک سبھا میں پیش کی جائے گی، اس کے اوپر پھر چرچے ہوں گے، اس کے اوپر آپس میں تبادلہ خیال ہوگا۔ تو ہم کو گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے، اگر ضرورت پڑی تو باہر نکلنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ وقت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی زمینوں کا معاملہ ہے۔ ہم کو گھروں سے بھی نکلنا پڑے گا، ہم کو جو ہے قانونی دائرے میں رہ کے احتجاج بھی کرنا پڑے گا، ہم کو ہر چیز کے لیے آپ تیار ہونا پڑے گا۔ وہ دن ختم ہو گئے آرام ہی کے۔ میں نوجوانوں سے یہی اپیل کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کو ٹیکنالوجی سمجھ میں دی ہے تو آپ ٹھہرے، جگہ جگہ ٹھہر کر۔ ہوٹل والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس بل کے ذریعے جو ہے اپنا پیمنٹ لینے سے پہلے آپ جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا بار کوڈ سامنے رکھ دے، اپنے بھائی کو بتلائے کہ دیکھو پہلے میسج کرنا، پھر پیسے دے دینا، پھر پیمنٹ کرنا۔ پھر کپڑے والوں سے کہہ رہا ہوں، آپ پیمنٹ بعد میں لینا، پہلے بار کوڈ کا جو ہے معاملہ ان کے سامنے رکھنا۔ الغرض جتنی تجارت یافتہ لوگ ہیں ان سے میری اپیل ہے، اپنے مسلمانوں کو سمجھائیں، ان کو یاد دلائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو موبائل تو رکھتے ہیں لیکن چلانا نہیں آتا، آپ ان کی مدد کریں، ان کو سمجھائیں، لیکن میسج بھیجنا کبھی بھی بند نہ کریں۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوستوں، وقت بڑا نازک چل رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات کو بھانپنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگر ہم سستی کاہلی میں آ جائیں گے پھر کفے افسوس، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہاں پر قانون پہ قانون جو ہے لگا دیے جائیں گے۔ جس طرح NRC میں جس طرح ہم نے بڑی ملین مارچ کا مظاہرہ کیا تھا، ایسی انداز میں ہم کو جو ہے اس وقت بورڈ ترمیمی بل کے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے اور میسج بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو، یا الہ العالمین یہ جو آزمائشی دور سے ہم چل رہے ہیں مولا اس کو ختم فرما دے۔ مولا یہ جو وقت کا ترمیمی بل جو پاس ہونے والا ہے مولا اس بل کو ختم فرما دے، نیست و نابود فرما دے۔ مولا ان کی جو سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہے اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر لوٹا دے۔ مولا پوری امت مسلمہ کو متحد فرما دے، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آقا علیہ السلام کا سچا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا کلمے والی موت ہمارا مقدر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔